ہے میرے آقا کی صورت بشری جسے اصحاب بھی دیکھ رہے تھے، جسے کفار بھی دیکھ رہے تھے، جسے خاص و عام سبھی دیکھ رہے تھے. ایک تھی صورت ملکی، وجود بشری ہے، ادائیں ملکوتی ہیں. نہیں سمجھے؟ اچھا آسان کروں. اصحاب نے دیکھا کئی کئی دن تک نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کئی کئی دن تک سیام، روزہ. اور کون سے روزے؟ ایسے روزے جو مسلسل، نہ جس میں سحری ہے نہ جس میں افطار ہے، کئی کئی دن بغیر کھائے پیے گزار دیتے ہیں. کتنے کتنے ایام. اصحاب نے دیکھا تو سوچا ہمارا حق بنتا ہے ہم بھی یہ والا روزہ رکھ لیا. صحابیات کی شکایتیں ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو اصحاب ہیں انہوں نے صوم وصال رکھ لیا ہے. جب ہم کہتی ہیں کہ یہ روزہ صرف حضور کو دیتا ہوں، کہتے ہیں حضور رکھتے ہم بھی رکھیں گے. کہا سب کو بلاؤ. حاضر خدمت ہوئے. جب سب بیٹھ گئے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضور کیوں کہ آپ نے یہ روزہ رکھا. فرمایا ایوکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ ایوکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ سب خاموش ہیں. فرمایا ابیت عند ربی، میں رات اپنے رب کے ساتھ گزارتا ہوں. سبحان اللہ. نہیں پہنچے میرے سامنے. اور جو ہر رات اپنے رب کے ساتھ بسر کرے، یا اللہ یہ معراج کا فلسفہ کیا تھا؟ اے محبوب بشریت کے درمیان تجھے حجاب نور میں ملبوس کر کے بھیج دیا، تو ان کے درمیان چلتا پھرتا ہے، ہر وقت میری نگاہ میں رہتا ہے. لیکن ایک زمانہ ہوا جب وہ بزم وحدت تھی، میں تھا تو تھا. نہیں پہنچے میرے سامنے. تجھے اس حجاب کے بغیر برسوں ہوئے، اس زمانے میں اس دہر کے بغیر، اس وقت کے بغیر تجھے دیکھے ہوئے. اے محبوب آجا. ذرا غور کرنا جو جملہ اپنے سامعین تک پہنچانے لگا ہوں. ابیتو عند ربی، رات اپنے رب کے ساتھ گزارتا ہوں. وہو یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے. ہر رات بسر ہو رہی ہے پروردگار کے ساتھ. کھاتے بھی اسی سے ہیں، پیتے بھی اسی سے ہیں. پہنچے نہیں میرے سامنے ابھی تک. یعنی بزم جو ہے وہ کہاں سجی؟ وہ ہے اندیت کی بزم، جہاں اس کے پاس ہوتے ہیں. یا اللہ یہ راز کیا ہے معراج کی شب میں؟ اے محبوب یہ ہے دنیا. ایک بار دنیا کے مدار سے نکل، پھر آئیں گے آسمان، آسمانوں کا مدار بھی پیچھے رہ جائے گا. پھر آئے گا سدرۃ المنتہا، پھر اس مدار سے بھی میرا محبوب آگے آئے گا. پھر وہاں میرے آقا فرماتے ہیں حدیث معراج میں، پھر ایک وقت وہ آیا معراج میں کہ میں وہاں پہنچا جہاں میرے سوا کوئی نہیں تھا. ایسا پہنچے جملے تک، جہاں میرے سوا کوئی نہیں تھا. کہ جہاں حیات کا فلسفہ بھی نہیں، جہاں حیات کا فلسفہ بھی نہیں، یہاں مجھے صرف اور صرف یہ تدارک تھا کہ اس بزم میں میرے سوا اب کوئی نہیں ہے. یا وہ ہے جس نے مجھے بلایا ہے یا میں. بزم وحدت. ذرا غور کر، یہ وہ تو حیات کا فلسفہ جملہ دے رہا اپنے سامعین کو، ذرا اس پر پہنچیے گا. اس وہاں تک گئے جہاں نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، نہ وقت ہے نہ جہت ہے، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، جہاں پہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اب ذرا جا جو موت و حیات کے فلسفوں سے بھی نکل کر معراج کرے اسے